ہوتا تو عمر ابن خطاب ہوتا۔ اس روایت سے حضرت عمر کے مزاج نبوت کے قریب ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ اس حدیث کے ہونے کے باوجود مسلمان سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت ابوبکر صدیق سے افضل نہیں سمجھتے۔ یہ خصوصیات کا بیان ہے، یہ ان کے اس طرح کے حضرت ابوبکر اس کے مقابلے میں، حضرت عمر کے ان فضائل کے مقابلے میں حضرت ابوبکر کے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ماضی دیکھ کر یہ کمنٹ نہیں فرمایا کر کے عمر ایسے تھے اور اب ایسے ہیں تو اس لیے اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ نبی ہوتے، نہیں، بلکہ وہ اپنے حال میں جس مقام پر ہیں انہوں نے اپنے اندر کوالٹیز پیدا کر رکھی ہیں، اس کی طرف دیکھ کر آپ نے فرمایا کہ اگر تاریخ انبیاء میں آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کوئی بھی شخص جو نبی بنا ہے، کوئی بھی ایسا شخص دکھا دیں جس نے زندگی کا ایک حصہ بت پرستی میں، شرک اور کفر کی زندگی گزاری ہو، زنا کیا ہو، شراب پی ہو مثلا، ایسے شخص کو اللہ نے کبھی نبی بنایا ہی نہیں ہے، اس لیے کہ نبی بننے کے لیے پیدائشی طور پر مومن ہو۔ یہ حدیث حسن ہے، حسن غریب آپ نے ارشاد فرمایا ہے، اور اسی طرح امام حاکم نے مستدرک میں اس کو نقل کیا اور اس کی تصحیح کی ہے، اور ذہبی نے موافقت کی ہے۔ اب تو اس کی سند میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، اور جو اعتراض کیا جاتا ہے اس کے اوپر وہ یہ ہے کہ اس کی سند میں یہ راوی ہے، اس کا نام ہے مشرح بن حاعان، اور اس سے متعلق چن کر دو اقوال بیان کیے جاتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ امام احمد بن حنبل نے کہا ہے کہ یہ حدیث منکر ہے، اور دوسرا ابن حبان کا قول بیان کیا جاتا ہے کہ ابن حبان نے کہا ہے کہ یہ مناکیر روایت کیا کرتا تھا، لہذا انہوں نے تو اس کے اوپر اعتراض یہ کرتے ہیں کہ یہ روایت بھی منکر ہے اور یہ رد ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ امام احمد بن حنبل نے جو اس کے پر جرح کی ہے یہ جرح مبہم ہے۔ یہ نہیں معلوم کہ جب امام احمد نے کہا کہ یہ حدیث منکر ہے، راوی کی وجہ سے کہا ہے، طریق روایت کی وجہ سے کہا ہے، یا پھر فی نفسی ہی روایت کی وجہ سے کہا ہے، اس کا معنی واضح نہیں ہے۔ اور رہ گیا دوسرا اعتراض جو امام ابن حبان کی طرف سے ہے۔ یاد رکھیے کہ جب کسی راوی سے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ یہ مناکیر روایت کیا کرتا تھا، وَعِنْدَهُ مناکیر، اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اس راوی نے جو احادیث بیان کی ہیں ان میں سے بعض ایسی احادیث ہیں جو منکر ہیں، ساری نہیں، بعض ایسی احادیث ہیں جو منکر ہیں۔ تو ایسے راوی سے متعلق اور ایسی روایت سے متعلق حکم یہ ہوتا ہے کہ اس کی منکر مرویات کو الگ کر دیا جاتا ہے، اور جو وہ مرویات جو منکر نہیں ہیں اس کے اوپر عمل کیا جاتا ہے، اس کو کلیتاً ترک نہیں کیا جاتا۔ ہاں، اگر اس کی منکر مرویات کی کثرت ہو جائے تو اس کو پھر منکر الحدیث کہتے ہیں۔ یہاں پر مشرح کا روایت کرنے والے جو راوی ہیں وہ مشرح بن حاعان ہے، اور انہوں نے عقبہ بن عامر سے روایت کیا ہے، لو کان بعدی نبی، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا لکان عمر بن الخطاب، تو عمر بن الخطاب وہ نبی ہوتے۔ اس حدیث کو میں نے آپ کو بتایا کہ امام احمد بن حنبل نے، امام ترمذی نے اور امام حاکم نے اسے روایت کیا۔ امام حاکم نے روایت کرنے کے بعد کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے، لیکن بخاری اور مسلم نے اسے روایت نہیں کیا، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، اور ذہبی نے تلخیص کے اندر لکھا ہے کہ یہ بات یعنی امام حاکم کی موافقت کی ہے اس بات کے اندر کہ امام حاکم نے جو اسے صحیح کہا ہے یہ بات ٹھیک ہے۔ لیکن دیگر محدثین نے، خود احمد بن حنبل نے عقبہ بن عامر کی اس حدیث کو منکر کہا ہے۔ ابراہیم بن الحارث کہتے ہیں کہ ابو عبداللہ یعنی احمد بن حنبل سے پوچھا گیا اس حدیث کے بارے میں، لو کان بعدی نبی لکان عمر، کہ آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ تو احمد بن حنبل نے کہا اضرب علیہ فإنہ عندی منکر، اس کو پرے ہٹاؤ، یہ میرے نزدیک منکر ہے۔ من گھڑت، منکر سے مراد یہ ہے کہ واہیات، منکر، یہ منکر ہے، ایسی بات ہے کہ جس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ یہ راوی جو ہے، امام ترمذی رحمہ اللہ نے جب اس حدیث کو روایت کیا تو اپنی سنن کے اندر ہی لکھا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے۔ اس حدیث غریب کا راوی، ایک تو یہ حدیث غریب ہے، دوسرا پھر اس کے جو راوی جو مشرح ابن حاعان ہے، محدثین نے اس کو خوب جرح کی ہے۔ ابن حبان نے المجروحین کے اندر اس کو ذکر کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ شخص یہ منکر قسم کی روایتیں بیان کرتا ہے، اور ایسی روایتیں بیان کرتا ہے کہ جو